میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ ایک بار پھر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف عنبرین کا صدقہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع وہ ایک ایسی شخصیت، وہ ایک ایسے مرد مجاہد، مرد کلندر، ولی کامل، تاجدار اولیاء، امام المسلمین، معمور من الرسول، نائب غوث جلی، سیدی و مرشدی آقائی و مولائی سیدنا حضور قبلہ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز، آپ کا وصال با کمال سفر المظفر کی 29 تاریخ کو ہوا۔ آج کا جو ہمارا موضوع میں اپنی اوقات کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اس عظیم بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کروں گا۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گیلانی تاجدار گولڑا اولیاء کی صف میں بڑا عظیم نام، آپ خود بھی عظیم، آپ کا خانوادہ بھی عظیم، آپ کا حسب بھی عظیم، آپ کا نسب بھی عظیم، اور بقول امام احمد رضا فاضل بریلی آپ نے فرمایا تھا کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گیلانی آپ اسلام آباد کے قریب قصبہ گولڑا شریف میں پیدا ہوئے۔ یکم رمضان المبارک 1275 ہجری بروز پیر کو گولڑے کی دھرتی پہ یہ شہزادہ، اس شہزادے کی آمد ہوئی۔ جب آمد ہوئی تو آپ کے بزرگواران، آپ کے آباء و اجداد آپ کا رخ تاباں دیکھ کے یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے خوشی سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ میں بالکل مختصر تعارف کہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی جب آپ کا میلاد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ کی عمر مبارک کہتے ہیں کہ ابھی 4 سال تھی کہ آپ جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسہ میں گئے تو جب آپ قرآن پاک کا سبق یاد کرتے تھے تو وہ سبق سپارہ دیکھ کے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ زبانی یاد کرتے تھے۔ آپ نے جیسے جیسے قرآن پاک کو ناظرہ پڑھنا شروع کیا، ساتھ ہی آپ حفظ کرتے چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر سید فضل الدین شاہ صاحب گیلانی ایک بار نماز ظہر ادا کرنے کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے۔ گولڑا شریف کی مسجد میں جب آپ آنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے نیچے جہاں پہ کوئی گھنا سایہ نہیں ہے، کوئی عظیم سایہ نہیں ہے، اور زمین پہ کوئی قالین وغیرہ بھی نہیں ہے، زمین پہ یہ گل، یہ پھول
قرآن کا سپارہ اپنے سینے سے لگائے نیند میں ہے، تو حضرت سید فضل الدین شاہ صاحب نے جب دیکھا یہ عالم، تو آپ جب نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا توقف کیا اور آپ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے اوپر کھڑے ہو گئے سایہ بن کر، اور کسی اور شخص سے کہا کہ آپ انہیں اٹھا کے گھر چھوڑ آئیں۔ جب تک وہ شخص نہیں آیا اس وقت تک پیر سید فضل الدین شاہ صاحب آپ کے اوپر کھڑے رہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی تو پھر آپ درسی کتب، صرف، نحو، دورہ حدیث، ان کتابوں کے تعلیم کے لیے مختلف جگہوں پہ گئے۔ آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، کبھی آپ چکوال گئے، کبھی آپ بھوئی گئے، کبھی آپ انگا شریف گئے، کبھی آپ ہندوستان گئے۔ تو القصہ مختصر 20 کے 22 سال کی عمر میں پیر سید مہر علی شاہ صاحب صرف، نحو، یہ تمام کتب کا علم حاصل کر کے اپنے وطن واپس تشریف لائے۔ اور آپ کی جو شخصیت تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہن کامل، عقل سلیم عطا فرمائی تھی، اس کا یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب ایک دفعہ کلاس میں بیٹھے تھے اور کسی ایک کتاب کا سبق یاد کرنے کے لیے استاد نے کہا کہ مہر علی اس کا سبق سناؤ۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور اس کا سبق مجھے یاد نہیں ہے۔ استاد نے وجہ پوچھی کہ اس کا سبق کیوں یاد نہیں، تو کہنے لگے کہ حضرت کتاب کے جو ابتدائی صفحات ہیں وہ میرے پاس موجود نہیں، میں ان کی وجہ سے اپنا سبق نہیں یاد کر پایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت راول پنڈی میں وہ کتاب کا صرف ایک صحیح نسخہ تھا جو راول پنڈی میں موجود تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اب استاد نے یہ بات سن رکھی تھی کہ یہ جو مہر علی ہے یہ مادر ذات ولی ہے۔ مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی مقام ولایت پہ ہو۔ تو اب اس نے چیک کرنے کے لیے، اپنی تصدیق کرنے کے لیے پیر مہر علی شاہ صاحب سے فرمایا کہ اگر تو نے کل مجھے سبق نہ سنایا تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، تمہیں مار پڑے گی۔ تو کہتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب وہ کتاب لے کے گئے درختوں کے نیچے، بیٹھے رہے سبق یاد کرتے رہے، بالآخر آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور دعا فرمانے لگے، مولا میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے نا یہ کتاب کے باقی صفحات کہاں ہیں، یا اللہ تو مجھے اس مار سے بچا، مہربانی فرما کوئی سبب پیدا کر۔ کہتے ہیں کہ بس پیر مہر علی شاہ صاحب کے یہ الفاظ زبان سے نکلے، آسمان پہ ایک سبز رنگ کی ایک ایسی خوشبودار لائٹ، ایک ایسا رنگ نمودار ہوا اور جس میں یہ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ تحریر دیکھی اور یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد استاد کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ استاد جی میں سے یہ سبق سن لیں۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ سبق سنا لیا تو استاد کہنے لگے، مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس میں تھوڑی غلطی کی ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے، حضور میں نے غلطی اس میں کوئی نہیں کی، اب اگر کتاب لکھنے والا بھی آ جائے نا اور مجھ سے آ کے کہے کہ مہر علی تو نے غلط لکھا ہے تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ جس ہستی نے مجھے پڑھایا ہے وہ کامل ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر استاد محترم راول پنڈی تشریف لے گئے، راول پنڈی جا کے اس کتاب کو ڈھونڈا اور وہ جو صحیح نسخہ تھا اس میں جا کے تصدیق کی تو دیکھا جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے حرف بحرف پڑھا تھا اسی طرح حرف بحرف اس میں موجود تھا، اور وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مادر ذات ولی ہے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ان کا نام ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام لیوا، وہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے آباء و اجداد پہ بھونکتے تھے، جو آپ کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے تھے، پھر وہ بات گھٹنے ٹیک کے یہ بات کہتے تھے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جد امجد حضور پیر سید نظر الدین شاہ صاحب، آپ ایک دفعہ کسی مجلس میں گئے، جب آپ گولڑا شریف آئے، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے، جب پیر مہر علی شاہ صاحب کے آباء و اجداد گولڑا شریف آئے تو لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ یہ سید نہیں ہے،
انہوں نے اپنی قوم تبدیل کی ہے، ان کا شجرہ نسب جو ہے یہ کوئی مستند نہیں ہے۔ تو وہاں کے جو امراء تھے، رئیس تھے، ان لوگوں سے مل کے انہوں نے پیر سید نظر الدین شاہ صاحب کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ جب دعوت کے اہتمام کیا اور پیر صاحب تشریف لے گئے، پیر میر علی شاہ صاحب کے جد اعلیٰ جب تشریف لے گئے تو وہ جو باقی علاقے کے سادات تھے وہاں پہ بیٹھ کے کہنے لگے، حضور آپ تو سید نہیں ہیں، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، آپ بتائیں کہ آپ کس کی اولاد ہیں؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب کے جد اعلیٰ پیر سید نظر الدین شاہ صاحب نے فرمایا، دیکھو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے، آپ کسی کی دعوت کریں اور پھر بلا کے اس کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ گفتگو کریں، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو میرے شجرہ نسب کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ میرے آستانے پہ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ تو پھر وہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، اور جب انہوں نے زیادہ وہ کیا اور جب پیر نظر الدین شاہ صاحب اس بات تک، اس مقام تک پہنچ گیا کہ جب آپ سے برداشت نہ ہوا تو پھر آپ نے اپنے سر کی ٹوپی اتاری اور ٹوپی اتار کے زمین پہ رکھی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو نجیب الطرفین سید کہتا ہے، نجیب الطرفین سید اس کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے بھی سید ہو اور باپ کی طرف سے بھی سید ہو، جسے اپنے نسب پہ بڑا مان ہے، اٹھا کے دکھائے یہ ٹوپی۔ تو کہتے ہیں کہ اس مجمع میں جو سادات بیٹھے تھے جنہیں اپنے آپ پہ بڑا مان تھا، بڑے غرور تکبر کے ساتھ اٹھے اور آ کے ٹوپی کو اٹھانا چاہا، پورے جتن کیے، ٹوپی نہیں ہلی۔ اور پھر پیر نظر الدین شاہ صاحب نے فرمایا، یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے، کتابوں میں میرے منیر میں، ملفوظات میریہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے اور یہ 14 طبق پہ بھاری ہے۔ تو پھر جب انہیں ندامت ہوئی، شرمندہ ہوئے، تو پھر محبت سے عرض کی، حضور اگر اجازت ہو تو اٹھا لیں۔ آپ نے مسکرا کے کہا اٹھا لیں، بس جیسے ہی آپ نے کہا تو پھر وہ ٹوپی اٹھا لی گئی۔ یہ خانوادہ کوئی چھوٹا خانوادہ نہیں ہے۔ اسی خانوادہ کے آباء و اجداد پھر جب قصبے والوں نے الزامات لگائے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ فعل بد کیا ہے، سکھوں کا دور تھا، تو سکھوں نے ان کی سزا کے لیے چیخا، چتا جلانے کی کوشش کی، لکڑیاں اکٹھی کی اور اس میں ان کو بٹھایا اور کہنے لگے کہ ہم ان کو جلا دیں گے۔ جب انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر لیں، پیر میر علی شاہ صاحب کے جد اعلیٰ کو بٹھایا اور لکڑیوں کو آگ لگانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن آگ نہیں جلی۔ تو پھر انہوں نے معافی مانگی، شرمندہ ہوئے۔ بہرحال حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا کیونکہ کل عرس مبارک ہے تو اس لیے میرا موضوع تھا، میری تو ویسے نسبت ہے، میں تو ان کے گھر آستانے کا ایک، وہ جو ان کے آستانے پہ جو کتے ہیں ان کی جو خاک ہے میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہماری تو، میں تو اکثر اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ سب سے پہلے اس نے مجھے انسان بنایا اور اس سے بڑی کرم نوازی یہ فرمائی کہ پھر مسلمان بنایا، اور پھر یہ ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اس سے بڑا میرے اوپر شرف یہ فرمایا کہ مجھے اپنے اس نبی کے بیٹے کی در کی غلامی عطا فرمائی کہ جن کی پشت پنائی کرنے کے لیے خود نبی پاک کا ہاتھ مبارک تھا۔ پیر سیدنا میرے علی جب حرمین شریفین، جب سعودی عرب کے لیے گئے تو جب وادی ہمرا میں پہنچے، جب وادی ہمرا، ایک وادی کا نام ہے ہمرا، کہتے ہیں کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب وہاں پہنچے تو پیر میر علی شاہ صاحب، بعض لوگوں نے مختلف لکھا ہے، آپ سو گئے، آپ نے جلدی جلدی عشاء کی نماز ادا کی، فرض ادا کیے لیکن سنتیں نہیں ادا کی۔ تو جب آپ آرام میں تھے، نیند میں تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا اور سرکار نے فرمایا، میرے بیٹے مہر علی، آج تو نے میری سنتیں ادا کرنا چھوڑ دیں، آج میری سنتیں قضا کر دیں۔ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب اٹھے اور پھر سنتیں ادا کی، اور پھر یہ بات لکھی ہے کہ آپ جب بھی جاتے کوشش کرتے کہ وہاں آرام کروں کہ شاید دوبارہ سرکار کی زیارت ہو جائے۔ اور یہ جو کلام ہے نا پیر میر شاہ صاحب کا شورۂ آفاق کلام، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان نے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جیسے شان تو شان نہ سب بنی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب پیر میر علی شاہ صاحب نے اٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو گیا، تو پھر لوگوں نے پوچھا
کہ کیا دیکھا خواب میں؟ تو آپ نے دیکھا تو جب آپ نے یہ پھر پورا کلام لکھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں مد بری، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ پیر میر علی شاہ صاحب، ہم ان کا نام جو لیتے ہیں یہ صرف اپنی عقیدت سے نہیں لیتے۔ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، کرامات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کرامت حسیہ یا حسیہ، ایک ہوتی ہے کرامت معنویہ۔ کرامت حسیہ کیا ہوتی ہے کہ بعض ہوا میں اڑ جانا، کوئی بندہ مشکل کے لیے آیا ہے اس کے لیے دعا کرنا، اس کی مشکل دور کر دینا، طویل سفر کو تھوڑے وقت میں طے کر لینا، اسے کہتے ہیں کرامات حسیہ۔ اب یہ بات بڑی لائق توجہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کرامات کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، اصل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرامات معنویہ۔ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب امت پہ مشکل وقت آ جائے، جب امت پہ مشکل وقت آ جائے، اس وقت امت کی حاجت روائی کرتے ہوئے امت کو صراط مستقیم پہ چلانا، یہ کرامت معنویہ ہے۔ کوئی فتنہ آ جائے اور اس فتنے کو جواب دینا اور اس کے لیے اپنی جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ کرامات معنویہ ہے۔ اور یہ بات پھر دنیا نے دیکھی جب فتنہ دجال ہوا، جب وہ فتنہ قادیانی ہوا، معذرت کے ساتھ جب فتنہ قادیانی ہوا، جب اس جھوٹے لعنتی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اس وقت لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے مجتہد، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے سامنے جا کے مناظرہ کرے۔ چاہے مذہب اہل حدیث، جب چاہے مسلک اہل حدیث تھا، شیعہ تھا، دیوبندی تھے، سنی تھے، جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے اپنا پیشوا اور رہنما بنایا تو پیر سیدنا میر علی شاہ کو بلایا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو انہوں نے اپنا امام بنایا، اپنا لیڈر بنایا، اور یہ کہا کہ حضور اس کے ساتھ اگر مناظرہ کر سکتے ہیں تو صرف آپ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب دنیا نے دیکھا لاہور کی سرزمین پہ طے پایا، اس نے کہا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا آؤ میدان میں، جگہ لاہور شہر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ کہنے لگے جی کون سی جگہ؟ بادشاہی مسجد، کیونکہ لاہور کی سب سے بڑی مسجد ہے، عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ٹھیک ہے قبول ہے۔ جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو پھر اسے پیغام بھیجا کہ آؤ میدان میں بیٹھ کے مناظرہ کرتے ہیں۔ کہتے نہیں ایسے نہیں ہوتا، آپ بھی ایک کتاب لکھیں، میں بھی ایک کتاب لکھتا ہوں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگا کتاب آپ بھی لکھیں، کتاب میں بھی لکھتا ہوں، پھر لوگوں سے فیصلہ کروائیں گے، جس کی کتاب کو لوگ اچھا کہیں گے وہ سچا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کتاب لکھنے پہ بڑا وقت لگے گا، تو بھی میدان میں آ، میں بھی میدان میں ہوں۔ زمین پہ کاغذ رکھتے ہیں سفید، اس کے اوپر رکھتے ہیں قلم، تو بھی کاغذ کے اوپر قلم کو حکم دے کے لکھ، میں بھی کہتا ہوں لکھ، جس کا قلم بغیر ہاتھ کے لکھے گا وہ سچا ہوگا، وہ سچا ہوگا۔ تو پھر وہ نہ آیا، اور پھر کہتے ہیں کہ کسی ملنے والے نے، کسی عقیدت مند نے پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ عرض کیا حضور یہ جو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ بغیر ہاتھ کے قلم لکھے اگر وہ میدان میں آ جاتا تو کیا حضور آپ کا قلم لکھ دیتا؟ بات بڑی لائق توجہ ہے، آپ کا قلم لکھ دیتا؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اوے جھلیا، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے بل بوتے پہ کہا تھا؟ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی پشت پنائی کر رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا میرے علی آج جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ وہ کون تھا؟ وہ نبی پاک تھے۔ اور اس مناظرے کے لیے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب خود تو نہیں آئے نا، جب آپ مدینہ شریف تھے
مکہ شریف تھے حرمین کی دھرتی پہ، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ جب ملاقات کر رہے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، مسلک دیوبند جن کا، وہ بہت صوفی بزرگ ہیں، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، صرف نحو پہ کوئی مسئلہ تھا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے پھر وہاں بیٹھ کے، اور پھر مثنوی شریف کا ایک شعر تھا، پھر وہاں پہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بات کی، تو پھر وہاں پہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا گیا کہ میر علی برے صغیر میں ایک فتنہ اٹھ رہا ہے، لہٰذا تیری ڈیوٹی وہاں ہے، تو جا کے اس فتنے کو دور کر۔ حضور والا القصہ مختصر، یہ وہ ہستیاں، یہ وہ لوگ، ان کا ذکر کرنے کے لیے صدیاں چاہیے، ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو پکڑ لیں اور اس پہ بولنا شروع کریں تو صدیاں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کم لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جو آتے ہیں اور مختصر وقت میں ساری خلقت کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اپنے مرشد کریم حضور شاہ عبد الحق سرکار المعروف لالا جی آپ کے قول پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جو پیر میر علی شاہ صاحب کے پوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ جس طرح چھوٹی چھوٹی نالیاں، جس طرح چھوٹی چھوٹی نالیاں مل کے جب سمندر میں جاتی ہیں تو ان کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے اور سمندر انہیں پاک کر دیتا ہے، تو اسی طرح جب ہم گناہ گار ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی نظر رحمت سے ہمارے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔